बताएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने मनसब का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने मनसब का हल्फ उठा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Justice of Pakistan, Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. जस्टिस आसिफ सईद खोसा पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जजेस और वकला ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार शरीक न हुए। सईद खोसा ने पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, honestly to the best of my ability and faithfully. honestly to the best of my ability and faithfully. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. हल्फ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान, गवर्नर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस ने भी शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार तकरीब में शरीक नहीं हुए। तुर्क सुप्रीम कोर्ट के सदर जस्टिस, नॉर्दर्न साइप्रस अदालत के सदर जस्टिस कासिम, नाइजीरिया की रियासत बोर्नो के जस्टिस बी मारोलोकर, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर और सीनियर तरीन जज मदन भीमराव लोकर समेत दौलत मुश्तरका की गवर्निंग कमेटी के अरकान भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। चीफ जस्टिस आसिफ नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ऐवान सदर में हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत उज़्मा पहुंचने पर चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस आज 3 फौजदारी मुकदमात की समाअत भी करेंगे। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे अमानत गिशकोरी से। अमानत गिशकोरी, बताइएगा, आज पहला रोज है और आज ही जिम्मेदारियां संभाल ली, तमाम तर मुकदमात भी सुनेंगे। जी बिल्कुल, नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने बाकायदा जो मुकदमात हैं उनकी समाअत का आगाज़ भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा मौजूद हैं। उनके साथ बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद हैं। 2 रुकनी ये बेंच है जो 3 फौजदारी आज मुकदमात हैं उनकी समाअत कर रहे हैं, जिनमें ज़मानत मनसूखी और मंशियात से मुतल्लिक 3 मुकदमात शामिल हैं जिनकी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के साथ गैर मुल्की मेहमान जो हैं वो भी कमरा नंबर 1 में मौजूद हैं, जिनमें भारत, नाइजीरिया और साइप्रस समेत कॉमनवेल्थ के जो मेहमान आए हुए हैं। 4 गैर मुल्की मेहमान वो भी जज नशिस्त पर थोड़े फासले पर बैठे हुए हैं कमरा नंबर 1 में। और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो उन्हें बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया विफाकी पुलिस की जानिब से, और जो मुलाजमीन है सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने खसूसी तौर पर इस्तकबाल किया चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का। उन्होंने भी मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जो मुलाजमीन है सुप्रीम कोर्ट के उनसे मुखातिब होकर कहा कि वो खसूसी तौर पर उनसे मिलेंगे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं उनका इस्तकबाल करने पर। और जब वो कमरा नंबर 1 में पहुँचे तो अटार्नी जनरल अनवर मंसूर खान रोस्टम पर आए। उन्होंने नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का इस्तकबाल किया, उन्हें खुश आमदीद कहा और जो मेहमान
ساتھ آئے تھے غیر ملکی مہمان، ان کو بھی ویلکم کہا، اور اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ جو مہمان باہر سے آئے ہیں انہوں نے ہماری عزت افزائی کی، اور انہوں نے کمرہ نمبر 1 کو جو 4 چاند سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے امان اللہ کندرانی، وہ بھی روسٹم پر آئے، انہوں نے بھی نئے چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کو خوش آمدید کہا، اور جو غیر ملکی مہمان ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہا گیا۔ تو باقاعدہ جو مقدمات کا آغاز ہے وہ آج سے ہی جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے کر دیا ہے، آج ہی انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اور وہ عدالت میں پہنچ گئے ہیں، اور کمرہ نمبر 1 میں وہ مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ ان کے ہمراہ ہیں، 2 رکنی یہ بینچ ہے جو مقدمات کی سماعت کر رہا ہے، اور آج 3 مقدمات جو ہیں ان کی سماعت کی جائے گی، جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملازمین سے متعلق چیف جسٹس اطہر من اللہ کا بڑا اقدام۔ چیف جسٹس نے افسران سمیت تمام ملازمین کی ڈگریوں کی تصدیق کا حکم دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے احتشام کیانی سے۔ احتشام بتائیے گا تصدیق کا عمل کب سے شروع ہوگا؟ دیکھیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ایک بڑا قدم سامنے آیا ہے۔ تمام ہائی کورٹ کے جو ملازمین ہیں افسران سمیت ان کو اپنی ڈگریوں کی تصدیق کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ کچھ لوگوں کی ڈگریوں پر شک ہے، جس کے باعث یہ عمل اپنایا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 روز دیے گئے ہیں ملازمین کو، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے رجسٹرار آفس نے کہ 10 روز کے اندر تمام ملازمین جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں اپنی اسناد جمع کرائیں، اور اسناد کے ساتھ جس یونیورسٹی یا جس ادارے سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے اس کی رسید بھی جمع کرانی ہوگی، اور یہ ملازمین پر ہوگا کہ وہ رسید بھی یہاں پر جمع کرائی جائے۔ 10 روز کا وقت ہے تمام ملازمین کے پاس، اور یہ بھی رجسٹرار آفس کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جس ملازم کی جانب سے اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو 10 دن کے اندر ملازمین نے اپنی ڈگریاں جو ہیں، اسناد جو ہیں، وہ ہائی کورٹ میں جمع کرانی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احتشام، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میدان جنگ بن گیا۔ ملزم اور مدعی آپس میں لڑ پڑے، قتل کے مقدمے میں ضمانت منظور ہونے پر احاطہ عدالت میدان جنگ بن گیا۔ ہائی کورٹ کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار غائب ہو گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لاہور ہائی کورٹ میدان جنگ بن گیا۔ ملزم اور مدعی آپس میں لڑ پڑے، قتل کے مقدمے میں ضمانت منظور ہونے پر احاطہ عدالت میدان جنگ بن گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہائی کورٹ کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار موقع پر نظر ہی نہیں آئے۔ آگے بڑھیں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے۔ امریکی وفد میں دفتر خارجہ، دفاع اینڈ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نمائندے بھی تھے۔ ملاقات افغان امن عمل پر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے۔ امریکی وفد میں دفتر خارجہ، دفاع اینڈ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نمائندے بھی شریک تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کی کارکردگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور عبدالعلیم خان میں فاصلے ختم اور قربتیں بڑھ گئیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو اہم ٹاسک دے دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے قذافی بٹ سے۔ جی قذافی۔ جی بالکل جی، پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے، وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے حکومت کی کارکردگی اور وزا کی جو کارکردگی ہے اس کی رپورٹ مانگ لی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک سب سے زیادہ اہم پیش رفت یہ کی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور سینئر وزیر عبدالعلیم خان کے درمیان جو ایک سرد جنگ جاری تھی اس کا خاتمہ جو ہے وزیر اعظم نے کر دیا ہے، اور دونوں کو مل کر چلنے کی جو ہے وہ ہدایات کی ہیں، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو وزارت بھی عبدالعلیم خان کے حوالے کی گئی ہے وہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے، اور دونوں کے ذمہ وزیر اعظم نے اس بات کا ٹاسک لگایا ہے کہ جہاں پر وہ پنجاب حکومت کی کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں گے وہیں پر جو ہے تمام چیزیں جو ہیں، تمام اعداد و شمار اکٹھے کر کے وہ عوام میں لائے جائیں، میڈیا کے ذریعے سامنے لائے جائیں کہ ان کو جس حال کے اندر جو ہے قومی خزانہ ملا اور معیشت کی جو بدحالی ہے اس کے لیے کیا پیش رفت کی جا رہی ہے۔ یہ تمام
چیزیں جو ہیں وہ عوام میں لے کے آئیں گے اور مختصر عرصے کے اندر جو اصلاحات کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں یہ دونوں مل کر جو ہیں ٹیم ورک کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو سامنے لائے تاکہ عوام کے اندر اصل جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے جا سکیں۔ سر جنگ کا خاتمہ بھی کر دیا ہے وزیر اعظم نے، ان دونوں کے درمیان کارکردگی رپورٹ بھی مانگ لی ہے اور مستقبل کے جتنے بھی جو لائحہ عمل طے کیا جائے گا، جو لائحہ عمل ہوگا، وہ تمام چیزیں جو ہیں ان دونوں کے سپرد کی گئی ہیں کہ یہ سامنے لے کر آئے۔ جی بہت شکریہ قذافی۔ پاکستان میں 2018 میں بر وقت انتخابات ہونے اور نئی حکومت کے قیام کے باوجود جمہوریت کے عالمی انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ 2 درجے نیچے آ گئی۔ پاکستان کا سکور 2008 سے پہلے والی پوزیشن پر آ گیا۔ دی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی طرف سے جاری ڈیموکریسی انڈیکس 2018 کے مطابق دنیا کے 167 ملکوں کی رینکنگ میں پاکستان کا 112واں نمبر ہے، جبکہ پاکستان کا اسکور 4.17 ہے۔ 2017 میں پاکستان کی رینکنگ 110 اور اسکور 4.26 تھا۔ رپورٹ کے مطابق عام انتخابات کے نتیجے میں عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کو حکومت ملی، لیکن اپوزیشن پارٹیوں نے انتخابات میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کے الزامات لگائے ہیں۔ انتخابات میں بدعنوانیوں کا اسکیل بھی گزشتہ الیکشن سے کافی زیادہ ہے۔ 2013 کے انتخابات کے بعد پاکستان کا جمہوری انڈیکس میں اسکور 4.64 ہو گیا تھا، جو اب تک سب سے زیادہ ہے، لیکن 2015 کے بعد سے پاکستان کے اسکور میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ جمہوریت کے عالمی انڈیکس میں بھارت کی رینکنگ 41ویں اور بنگلہ دیش کی 88ویں ہے، جبکہ ناروے دنیا کا سب سے زیادہ جمہوری ملک ہے۔ مالی گوشوارے جمع نہ کرانے پر 332 پارلیمنٹیرینز کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ رکنیت معطل ہونے پر اراکین کو اسمبلی اجلاس میں شرکت سے بھی روک دیا گیا۔ دیگر اراکین پارلیمنٹ کا قانون سازوں کی رکنیت معطلی پر کیا کہنا ہے، بتا رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے ذیشان بھٹی۔ جی ذیشان، جب مؤسس جمع کرانے ہر سال تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا جو ڈیٹ بڑھی تھی وہ بھی ڈیٹ بڑھنی نہیں چاہیے تھی۔ جب 30 میرا خیال ہے دسمبر تھی تو اسی پہ ہی ساروں کو جمع کرانے چاہیے تھے۔ دیکھیں میرے خیال میں دونوں اطراف سے بہت سے ایسے ممبرز ہیں جنہوں نے نہیں سبمٹ کرائے، اور کبھی کبھی آئی ووڈ لائک ٹو گیو دیم بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے یا کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے احسن اقبال صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ جو ان کے لیگل وہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ پیپرز ورک وہ انہوں نے سبمٹ کرایا کہ نہیں کرایا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے کوئی چیز چھوڑ دیں جس پہ سیاست انسان نہ کرے۔ آپ ہر آدمی جو اب اپنی انکم ٹیکس ریٹرن تو فائل کرتا ہی کرتا ہے، تو جس نے وہ فائل کیا تو اس کی کاپی دینی ہے نا ادھر بھی، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ منسٹر لیول بلکہ قومی اسمبلی کے ممبر لیول پہ بھی افسوسناک ہے، اور منسٹر لیول پہ تو افسوسناک ہونے کے ساتھ ساتھ قابل مذمت بھی ہے۔ اثاثوں کی تفصیل تو بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، اصل تو پاکستان کی عوام کی چیخیں سنیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی کے بوجھ تلے پہلے کمر ٹوٹی تھی، اب تو باقی جسم بھی ٹوٹ رہا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ججمنٹل ڈکریاں پاس کر رہے ہیں پولیٹیشنز ایک دوسرے کے خلاف، لیکن کل کی جو ان کی بات تھی اس میں انہوں نے چارٹر آف گورننس کی بات کی، تو آپ کو یاد ہوگا عاصم کہ ہم نے یہیں پر کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ آج ضرورت ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہو۔ کل اس پر چیف جسٹس صاحب نے بھی بات کی، اور اگر چارٹر آف گورننس میں آپ نے انسٹیٹیوشنل ماڈل پہ دیکھنا ہے تو یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جو کل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، آنریبل چیف جسٹس نے، جس دن حویلی بہادر شاہ 2 کا افتتاحی تقریب تھی، اس دن دین چیف منسٹر پریزیڈنٹ PMLN میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی کہ تمام ادارے بیٹھ کے یہ بات کریں۔ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، اس میں جوڈیشری بیٹھے، اس میں ایگزیکٹو بیٹھے، اس میں پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھیں، سب لوگ بیٹھ کے یہ بات کریں کہ ویئر وی وینٹ رانگ، کہاں پر غلطی ہوئی۔ اگر آج چارٹر آف ڈیموکریسی کی دوبارہ بات کی جا رہی ہے اور آج چارٹر آف گورننس کی آنریبل چیف جسٹس یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے، اس کو ری رائٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بریک تھرو۔ اسی پر پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے پہلے رضا ربانی صاحب سینٹ میں دے چکے ہیں، ایگزیکٹلی اسی چارٹر آف گورننس کی وہ بات کر چکے۔ تو دا سینئر ایلیمنٹ ان دا سوسائٹی از ورڈ ٹوڈے، آج وہ بات کر رہے ہیں۔ اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ
एक चार्टर ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। तो चार्टर ऑफ गवर्नेंस ये तय करेगा कि किस तरीके से हमने अपनी इस पॉलिटी को लेके जाना है। मेरा कंसर्न क्या है, देखें कल को कोई मुझे करप्ट साबित करता है तो वो एक डिबेट होगी, एक कोर्ट की डिक्री आएगी, कोर्ट के अंदर फैसले होंगे, एपेलेट जुरिस्डिक्शंस होंगी, मामला चलेगा। लेकिन जो चीज़ें साबित हो गई हैं कि हो गई हैं, यानी आज इस पॉलिटिकल रवैये के नतीजे में हेट स्पीच साबित हो गई है कि सोसाइटी के अंदर हेट स्पीच इस हद तक बढ़ गई है, सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ गई है, सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त, इनटॉलरेंस का वो माहौल बन गया है कि उसकी कहीं और मिसाल नहीं दी जा सकती। तो ये जो 3 जराइम हैं जो अगेंस्ट द सोसाइटी हो रहे हैं, तो इनके ज़िम्मेदार कौन से हैं? क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं? क्या हुकूमत आज इस मामले को बढ़ा रही है? हुकूमती वज़रा जो बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देने की पोजीशन पर जिनको बैठना चाहिए वो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हैं वो खुद पैदा किए जा रहे हैं? वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि मुल्क के अंदर सियासी एक्टिविटी की ज़ामिन हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम की ज़ामिन है, वो जो इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, जो इस आइन की अमलदारी की ज़ामिन है, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की गुडविल जो है वो अगर सोसाइटी में टार्निश करने के लिए हुकूमती सतह पर बात हो रही होगी तो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। यहाँ तो इस पर इन शहर कायद को तजावुजात से पाक करने का मिशन जारी है और कराची के हिल पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंसदाद तजावुजात हुकाम का कहना है कि पाक में मौजूद तमाम तजावुजात को खत्म किया जाएगा। बात करेंगे इसी पर, हमारी नुमाइंदा समीन नवाज हमारे साथ मौजूद है। समीन नवाज, बताइएगा आज क्या अहदाफ रखे गए हैं? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में इंसदाद तजावुजात के हवाले से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। कराची का एक बहुत तारीखी पार्क हिल पार्क कहलाता है और 60-65 सालों से ये यहाँ पर मौजूद है। इस पार्क में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और 62 एकड़ रकबे पर मौजूद इस पार्क में जो गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे मैरिज हॉल्स कायम किए गए थे, कमर्शियल सरगर्मियों के लिए ये जगह इस्तेमाल की जा रही थी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स कायम कर दिए गए थे, निजी रेस्टोरेंट्स कायम किए गए थे जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ साथ यहाँ पर CPLC का भी एक दफ्तर मौजूद था। चूंकि ये एक बहुत बड़े रकबे के ऊपर मुहित है पार्क, लिहाजा यहाँ पर माजी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी सरगर्मियाँ होती रही हैं जिनको जराइम के अनासिर में शुमार किया जा सकता था। लिहाजा KMC की ही दरख्वास्त पर यहाँ पर CPLC का एक ऑफिस कायम किया गया था, जो अब इस इंसदाद तजावुजात कैंपेन के दौरान उसको भी गिराए जाने के अहकामात मौजूद हैं। जो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं बशीर सिद्दीकी साहब, एंटी इंक्रोचमेंट के वो डायरेक्टर हैं। उनका ये कहना है कि उनके पास चूँकि अदालती अहकामात हैं, लिहाजा यहाँ पर किसी भी किस्म की दफातर या किसी भी किस्म की दुकानें या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ हों जो तजावुजात के ज़ुमरे में आती होंगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको मस्मार करने की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एज इट इज़ फॉलो करते हुए तमाम तरह अहकामात के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। इस वक्त भी यहाँ पर काफ़ी घंटों से कोशिश की जा रही है। जमील यूसुफ साहब जो कि साबिक चीफ हैं CPLC के और साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात भी हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं कि यहाँ पर चूँकि सिक्योरिटी के हवाले से एक ऐसा ऑफिस मौजूद है, लिहाजा इसको इस ऑपरेशन से थोड़ा अलहदा रखा जाए और तजावुजात के ज़ुमरे में इसको ना लाया जाए, क्योंकि DG पार्क्स ने खुद अलाउ किया था उनको यहाँ पर ये ऑफिस तामीर करने के हवाले से परमिशन दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये कोशिशें अभी तक बेकार जाती हुई नजर आ रही हैं। भारी मशीनरी CPLC ऑफिस के बाहर पहुंचा दी गई है और अब से कुछ देर में ही वहाँ पर उसको मिसमार करने के अमल का बाकायदा आगाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका समीर। कराची के इलाके बिन कासिम पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान को CCTV फुटेज के जरिए शनाख्त की गई। उनकी मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस तफ्तीश से आगाह कर रही है। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास। समर अब्बास, बताइएगा ये जो कार्रवाई की गई है इसमें क्या चीजें सामने आ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें मलीर के इलाके बिन कासिम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। मुल्ज़म मुबशिर, आदिल और गुलजार के कब्ज़े से 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। SSP मलीर इरफान बहादुर का कहना है कि मुल्ज़मान जो हैं वो मोटरसाइकिलें चोरी करके अपना जेब खर्च पूरा करते थे, क्योंकि तीनों मुल्ज़मान जो हैं वो बेरोज़गार हैं। जबकि पुलिस ने इन मुल्ज़मान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान ने एक मोटरसाइकिल जो है वो खौफ के मारे पानी में फेंक दी थी, जिस
پولیس کو بعد ازاں گرفتاری کے بعد ملزمان کے نشاندہی پہ اس موٹر سائیکل کو بھی نکالا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ملزمان سے اس مزید تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں ملزمان ملیر کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکل چوری کرنے میں ملوث ہیں۔ یہ گروہ تھا جو کہ ملیر کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکلیں چوری کرتا تھا اور ان کے پارٹس فروخت کر دیتا تھا۔ اب پولیس انویسٹیگیشن جو ہے وہ مقدمہ درج کرنے کے بعد ان سے تفتیش کر رہی ہے کہ آیا انہوں نے اور کتنی موٹر سائیکلیں چوری کی ہیں۔ ملوث ہیں۔ بہت شکریہ سمر۔ بڑھیں اور آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن فائرنگ کے واقعے کی ابتدائی تفتیش مکمل کر لی گئی۔ تفتیشی حکام کے مطابق پاکستان بازار کا واقعہ سیاسی ٹارگٹ کلنگ ہے۔ قتل ہونے والے ندیم عرف چلچٹا سیاسی جماعت کا کارکن نکلا۔ کراچی میں اورنگی ٹاؤن فائرنگ کے واقعے کی ابتدائی تفتیش مکمل کر لی گئی۔ تفتیشی حکام کے مطابق پاکستان بازار میں ہونے والا واقعہ سیاسی ٹارگٹ کلنگ ہے۔ قتل ہونے والا ندیم عرف چلچٹا سیاسی جماعت کا کارکن ہے اور اورنگی ٹاؤن میں زمین کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ مقتول کی ٹارگٹ کلنگ بھی زمین کا تنازع معلوم ہوتا ہے۔ قتل ہونے والے راجو اور امتیاز مقتول کے قریبی دوست تھے۔ دوستوں میں کاروباری لین دین پر جھگڑا ہوا جس پر فائرنگ کی گئی۔ دوستوں کے بیٹھنے اور کاروباری معاملات کے لیے پہاڑی پر کمرہ بنایا گیا تھا۔ فائرنگ کے بعد گولیوں کے خول کی فرانزی کروائی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین اور اہل محلہ کے بیانات بھی قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب لیاری کلا کوٹ میں پولیس مقابلے کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ گورا قبرستان میں بھی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ادھر رات گئے الاسے اسکوائر پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے عبد الواحد اور محمد مومن کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں بدین میں واٹر سپلائی کے تالابوں میں پینے کے لیے ذخیرہ کیا گیا پانی بھی ختم ہو گیا۔ 3 لاکھ سے زائد آبادی پانی کی بوند بوند کو ترس گئی، بتا رہے ہیں ملک دانش۔ جی ملک دانش۔ جی بالکل، بدین کی خوش قسمتی یہ ہے کہ بدین کی جو 2 وزراء ہیں ان کا تعلق بدین سے ہے۔ ایک جو فہمیدہ مرزا ہیں وہ اپنا وفاقی وزیر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ جو محمد اسماعیل راؤ ہیں وہ صوبائی وزیر ہیں جو اپنا سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کا تعلق بدین سے ہے، لیکن بدین کی بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے بدین میں پانی میسر نہیں ہے۔ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں بدین کی قاضی آبا نہر میں۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ نہر بالکل مکمل طور پر سوکھ چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر زیر زمین کی بات کی جائے تو یہ جو پانی ہے جو اپنا واٹر سپلائی کے ذریعے لوگوں کو میسر ہے وہ تقریباً اپنا اس کا جو ذخائر تھا وہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ جو انڈر واٹر کا جو پانی ہے وہ جو 1 گیلن ہے وہ تقریباً 150 سے 200 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کو دور دراز سے میٹھا پانی بھرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ یہاں پر جو علاقہ مکین ہے انہوں نے دونوں وزراء سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو اپنا پانی کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ یہاں پر پانی کا مسئلہ حل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دانش، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان آج حیدرآباد کے لیاقت کالونی گراؤنڈ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ جلسے سے متحدہ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی اور دیگر رہنما بھی خطاب کریں گے۔ اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے علی حمزہ سے۔ جی علی، بتائیے گا انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں؟ جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے آج حیدرآباد کے لیاقت کالونی گراؤنڈ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا، جس کے سلسلے میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ لیاقت کالونی گراؤنڈ میں کرسیاں لگا دی گئی ہیں، اسٹیج بھی سجا دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے جو رہنما ہیں وہ یہاں پر خطاب کریں گے۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی، عامر خان، کنور نوید جمیل اور دیگر رہنما جو ہے وہ آج اس جلسے میں شرکت کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جب بہادر آباد اور پی آئی بی کے دھڑے بندی ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ ایم کیو ایم پاکستان کا حیدرآباد میں پہلا جلسہ ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے جو رہنما ہیں وہ گزشتہ روز سے ہی یہاں پہ دورے کرنا شروع کر دیے تھے اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ جلسے میں شرکت کریں۔ ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے رکن فیصل صفداری نے پریس کانفرنس کے دوران یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ حیدرآباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ جلسہ اس وقت جو ہے وہ تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور مقامی قیادت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 4 بجے کے دوران اس جلسے کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا۔ باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ علی، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ بات کریں گے ایف بی آر کے حوالے سے کہ ملک بھر میں 2384 نان فائلرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کراچی کے ایک ملازم کے نام پر 20 گاڑیوں کے رجسٹریشن کا انکشاف بھی ہوا ہے، جبکہ ملازم کی تنخواہ 26,000 روپے ہے۔ ایک شخص نے اپنے ڈرائیور کے نام پر کئی گاڑیاں رجسٹرڈ کی ہوئی ہیں۔ ان افراد کے نام پر بے نامی جائیدادوں کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے وقاص عظیم سے۔ وقاص، بتائے گا باقاعدہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اب؟
जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क भर में नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और 2384 अफराद को नोटिस भेजे गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि जिन अफराद को नोटिस भेजे गए हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान के इंतहाई मालदार अफराद में से है और इन अफराद ने अपने नाम की बजाय अपने मुलाजमीन और ड्राइवर्स के नाम के ऊपर बहुत सारी जायदादें और गाड़ियां बना रखी हैं। ज़राए का ये कहना है कि कराची में एक ऐसा इंकशाफ हुआ है जिसमें एक ही मुलाजिम के नाम के ऊपर 26 गाड़ियां रजिस्टर्ड की गई हैं, जबकि एक शख्स ने अपने एक ड्राइवर के नाम के ऊपर 20 से ज़ायद गाड़ियां रजिस्टर कर रखी हैं। ज़राए का ये कहना है कि इन अफराद ने बेनामी बहुत सारी जायदादें बना रखी हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है और ये जो नोटिस भेजे गए हैं इनमें उनको वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अगर उन्होंने अपनी जो जायदादें हैं और असासे हैं वो ज़ाहिर ना किए तो इनको जब्त भी किया जा सकता है और इनसे जितना इनका टैक्स बनता है वो भी हर सूरत में रिकवर किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आपने अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ने NA 91 सरगोदा में बैलेट पेपर्स में टैंपरिंग साबित होने पर 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया है। NA 91 के 20 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग 2 फरवरी को होगी। इंतखाबी अमले की तैनाती भी कर दी गई है, बता रहे हैं ज़िशान भट्टी। जी ज़िशान। जी बिल्कुल, NA 91 सरगोदा के 20 पोलिंग स्टेशन जिसमें बैलेट पेपर टैंपरिंग के साबित हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर रीपोल का 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा हुक्म दे दिया। 2 फरवरी को उन 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा रीपोल होगी। अगर हम आपको तफसीलात बताएं तो अगर 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज निकाल दिए जाएँ तो नून लीग के जो जुल्फ़कार भट्टी हैं फिर भी उनको 900 से ज़ायद वोटों की वहाँ पर लीड है और तहरीक इंसाफ के जो आमिर सुल्तान चीमा हैं वो दूसरे नंबर पर वहाँ पर आ रहे हैं। और अगर उन 20 पोलिंग स्टेशन की खसूसी तौर पर बात की जाए तो उन 20 पोलिंग स्टेशंस में भी नून लीग के जो जुल्फ़कार भट्टी हैं वो 700 की वोटों से दूसरे मार्जिन पे हैं, जबकि आमिर चीमा जो है उनको 700 वोटों की बढ़तरी है उन 20 पोलिंग स्टेशन पे। तो इलेक्शन कमीशन के तहकीकाती टीम ने जो है वो अपनी तहकीकात मुकम्मल की थी और उसमें ये वाज़ेह तौर पे ये सामने इंकशाफ हुआ था और ये चीज़ साबित हो गया कि 20 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिसमें वोटों की टेम्परी की गई। तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया और इलेक्शन अमला जो है इंतखाबी अमला उसको भी तैनात कर दिया गया है। जी ज़िशान भट्टी, शुक्रिया आपका। उधर पंजाब फूड अथॉरिटी ने सूबा भर में जाली अशिया बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाउडर से खोया बनाने वाले 16 यूनिट बंद कर दिए। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने 280 प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग की, जबकि 44 को जुर्माने किए, जबकि 16 को सील कर दिया गया। कार्रवाइयों का अमल जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से सूबे भर में जाली अशिया बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए पाउडर से खोया बनाने वाले 16 यूनिट्स बंद कर दिए गए हैं, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने 280 प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग की। अभी आपको बताएं कि दुनिया भर में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने साइकिल सवार 2 बच्चों को कुचल दिया। दोनों बच्चे मौके पर ही जान बहक हो गए। साइकिल सवार बच्चे मदरसे से घर जा रहे थे। आपको बताते चले दुनियापुर में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने साइकिल सवार 2 बच्चों को कुचल दिया और दोनों बच्चे मौके पर ही जान बहक हो गए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौम का इजलास जारी है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। कानून इजाज़त देता है तो वो इजाज़त देता है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है और उसमें जो बताया गया है कि अगर सिंगल बिड है तो आपके लिए जो प्रेफर्ड ऑप्शन ये है कि आप दोबारा बिडिंग में जाएं। हाँ, अगर आपके पास एक पैमाना अवेलेबल है कि आप ऐसे मंसूबे को किसी और मंसूबे के साथ जो उसी फाइनेंशियल ईयर में वो मार्ज वजूद में आया हो तो आप उसकी कीमतों से एप्पल टू एप्पल आप कंपेयर कर लें। फिर अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप दुनिया में आप पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे इस सिंगल बिड के इस मंसूबे की। अगर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन 100 रुपए की अगर कीमत है सिंगल बिड की तो पता करवाएं कि ऐसा मंसूबा 100 में मिलेगा, दुनिया में 90 रुपये में मिलेगा, 150 में मिलेगा। कोई इन्होंने इस तरह की एक्सरसाइज नहीं की। तो फिर पेपरा रूल कहता है कि प्रेफर्ड ऑप्शन इज टू गो फॉर रीबिडिंग। और सबसे बढ़ के मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि ये ह्यूजली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बड़ा शार्प, कि सिटिंग एक मुशीर हैं रज़ाक दाऊद साहब, मेरी उनकी ज़ात से कोई मुझे इख्तिलाफ नहीं है, मेरे वो बल्कि वो मेहरबान हैं, लेकिन ये बात
ذاتیات کی نہیں, انڈیویجولز کی نہیں, یہ پاکستان کے عوام کا 309 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کہ جو لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے, یہ مانگے تانگے کا پیسہ, ہر پاکستانی کا یہ حق ہے وہ جاننا کہ بھئی یہ کس طرح یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا جا رہا ہے. اور پیپرا رولز کی اگر بات کی جائے تو میں ایک نہیں آپ کی خدمت میں درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے, ہم نے پنجاب میں پیپرا رولز کہتا ہے کہ جو لوسٹ بڈر ہے اگر اس نے ٹینڈر کی تمام جو شرائط مکمل کی ہیں, تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں پوری کی ہیں, تو پھر دا کانٹریکٹ شیل بی ایوارڈڈ. شیل کے لفظ ہے, نہ مے ہے نہ ول ہے, شیل بی ایوارڈڈ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پھر آپ لوس بڈر سے آپ مزید نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ایک نہیں درجنوں میں آپ کو گنا سکتا ہوں منصوبے, بڑے بڑے اورنگ لائن سے لے کے اور بے شمار. لاہور کا جو سیف سٹی ہے, رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں, یہ لاء منسٹر تھے, اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے لوس بڈر سے ہم نے اربوں روپے کم کروائے, حالانکہ پیپر رولز کہتا ہے کہ دا کانٹریکٹ شیل بی ایوارڈڈ اور نیگوشیٹ نہیں ہوگی. میں یہ آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تو وائلیشن تھی, ہم نے اس کو یہ کہا کہ والنٹری ڈسکاؤنٹ کا نام دے کر ہم نے اربوں روپے کی ڈسکاؤنٹس لیے لوس بڈر سے, اور یہاں پر سنگل بڈ کے اوپر دی جا رہی ہے ایک 309 ارب روپے کا منصوبہ. یہ بہت زیادتی. میں نے آپ سے گزارش کی تھی, چونکہ نماز کے 10 منٹ باقی ہیں تو میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں, میں 1 منٹ ختم کر رہا ہوں. میں نے آپ کو یہ گزارش میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ ہاؤس کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں جو اس معاملے کے اوپر پوری گہرائی میں جائے. قوم کا, اس پورے ہاؤس کا جاننے کا حق ہے, یہ پیسہ پاکستانی قوم کا ہے, اور پھر ہم نے ایڈجمن موشن بھی داخل کرا دی ہے اس حوالے سے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج اس کے اوپر رولنگ دیں, ایک ہاؤس کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں جو ودن 1 ویک پورے معاملے کی جانچ پڑتال کر کے آپ کی خدمت پیش کرے اور ہاؤس کو جاننے کا موقع ملے. تھینک یو ویری مچ. عمر صاحب پلیز, کیونکہ نماز کا ٹائم ہے, بس 2-3 منٹ میں. جی پلیز عمر صاحب پلیز. جناب اسپیکر, میں چاہوں گا کہ یہ فیصل وافدہ صاحب ریلیونٹ منسٹر ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں اس وقت, تو وہ آ جائیں گے اور کمپلیٹلی ان کانفیڈنس بھی لیں گے, اور پہلے بھی انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی اور آ کے پھر بھی دیں گے, اور جو کرنٹ سچویشن ہے وہ بھی بتائیں گے. تھینک یو سر. The House is adjourned to meet again on Monday, the 21st January 2019, 5 p.m. قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. اب دیکھتے رہیے. آپ کو بتائیں جلال پور جٹا کے حوالدار شاہد فاروق شہید کی پہلی برسی آج منائی جا رہی ہے. حوالدار شاہد فاروق 18 جنوری 2018 کو آزاد کشمیر میں بھارتی گولہ باری میں شہید ہوئے. بتا رہے ہیں رانا شہزاد جو اس وقت شہید کے والد اور اہلیہ کے ساتھ موجود ہیں. جی شہزاد. جی بالکل, اس وقت 24 نیوز ٹیم پہنچی ہے جلال پور جٹا شاہد فاروق کے گھر میں. شاہد فاروق نے جو ہے وہ مظفر آباد میں 8 مقام پر جو ہے وہ دشمن کا گولہ پڑنے سے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا تھا. آج جو ہے شاہد فاروق کی جو ہے وہ سالانہ برسی منائی جا رہی ہے. اس وقت شاہد فاروق کی والدہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ شاہد فاروق کی وہ شہادت پر ان کے کیا جذبات ہیں. جی میرے جذبات ہیں, اللہ کا لاکھ شکر ہے میرے بیٹے نے اللہ نے ایک مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہوں کامیاب کرے سب میں دنیا دے پاکستان جنہیں شہیدے کیتے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے کام. میرے 5-6 بیٹے نے اللہ تعالیٰ دی راہ تے مجھے دے رہے ہیں پاکستان سے, تو میں خوشی انہیں قربان کرنے کے لیے تیار. آج جو ہے شاہد فاروق کی جو ہے وہ سالانہ برسی منائی جا رہی ہے جلال پور جٹا میں, اور شاہد فاروق کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر جو ہے بڑا فخر ہے, اور میرے 6 بیٹے ہیں وہ بھی میں پاکستان پر جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. جی ٹھیک شاہد بہت شکریہ آپ کا. اور اب بات کریں گے بھکر کی, جہاں ملک کی خاطر جان قربان کرنے والے شہید نائک سپتین اختر کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے. نائک سپتین اختر نے جنوبی وزیرستان میں 18 جنوری 2014 کو جام شہادت نوش کیا. ہمارے نمائندے اسامہ حیدر ان کی فیملی کے ہمراہ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. اسامہ بتائیے گا کیا جذبات ہیں اہل خانہ کے.
شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میں موجود ہوں آج نائک سبطین اختر شہید کے گھر پر، جنہوں نے آج سے 5 سال پہلے اپنی جان اس ملک پر نچھاور کر کے ملک کی عزت کو محفوظ کیا۔ آج سے 5 سال قبل آپریشن ضرب عضب کے دوران رزمک کے مقام پر ان کی شہادت ہوئی۔ اس وقت ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں انور، ان سے ہم بات کریں گے کہ جب انہیں ان کی شہادت کا پتہ چلا تو آپ کے کیا تاثرات تھے؟ جب ہمیں پتہ چلا تو ہمیں بہت دکھ ہوا، لیکن دکھ کے ساتھ ہمیں یہ خوشی بھی ہوئی کہ ہمارا بھائی جو ہے ملک پہ قربان ہو گیا ہے، اور اس کی شہادت پہ ہم جو ہے خوشی بھی ہے، چلو یہ ملک پہ قربان ہو گیا۔ ایسے لاکھوں بھائی ہم ملک پہ قربان کریں گے۔ ان کی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ ایک بہن کے ناطے ان کے کیا تاثرات ہیں جب انہیں ان کے بھائی کی شہادت کا پتہ چلا۔ جی بہت فخر ہوا، پہلے دکھ ہوا، بہت فخر ہوا ہے کہ ہم شہید کی بہنیں ہیں اور ہم کو یہ اعزاز ملا ہے، ہم کو بہت فخر ہے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے جانا کہ ان بھائی اور بہن کا یہی کہنا ہے کہ انہیں اپنے بھائی کی شہادت پر فخر ہے، اور وہ کون لوگ ہوں گے جو اس قوم کو شکست دے سکتے ہیں، جن کے شہداء کے جو وارثان ہیں ان جذبے آج بھی بلند ہیں، اور ہم سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے جو شہداء ہیں کہ ہم تم کو نہیں بھولے اور ہم آپ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ اسامہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت